بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب پاکستان سے ٹکرا گیا. بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. بہت سارے لاسز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو ویژول چل رہے ہیں سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں. بہت سارے چیزیں آپ کو لاسز بتائی جا رہی ہیں. جتنا لاس بتایا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ لاسز ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اسٹیمیشن بتائی ہے کہ پاکستان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے قریباً $10 ارب ریکوائرڈ ہوں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہیلپ کے لیے اپیل کی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ لاسز ہیں. اب تک کے جو لاسز کے حساب سے میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت اگر ہم لائفس کی بات کریں قریباً 1200 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ انیشلی جو ڈیٹا شیئر ہوا ہے, این ڈی ایم اے نے بھی یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے. اور اس کے علاوہ قریباً دیکھیں تو 10 لاکھ سے زیادہ گھر کمپلیٹلی تباہ ہو چکے ہیں اور 7.5 لاکھ مال مویشی اس وقت مر گئے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایگریکلچر لینڈ ڈیمیج ہو چکا ہے اور کئی شاپس تباہ ہو چکے ہیں, ہوٹلز تباہ ہو چکے ہیں. پاکستان کا پورا انفراسٹرکچر, روڈز, کنیکٹیوٹی, سب کچھ تباہ ہوا ہے. ایک اسٹیٹسٹک کے حساب سے میں بتاؤں تو اس وقت قریباً 3,500 کلومیٹر سڑک پورے پاکستان میں تباہ ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ اس میں سندھ افیکٹ ہوا ہے جہاں پہ قریباً 2300 کلومیٹرز تباہ ہو چکا ہے سڑک. اور اس کے بعد پھر بلوچستان جہاں پہ 1000 کلومیٹرز روڈ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے اور بہت سارے ایریاز ہیں جو ملک کے دوسرے ایریاز سے ڈسکنیکٹ ہیں. اسی طرح پنجاب میں قریباً 112 کلومیٹرز ہیں, کے پی کے میں 7-8 کلومیٹر ہے, جبکہ گلگت بلتستان میں 16 کلومیٹر جو روڈ ہے وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ کنیکٹیوٹی کا پارٹ ہے وہ ہے بریجز. اس وقت پورے پاکستان میں جو ابھی اسٹیٹسٹک آئے ہیں اس کے حساب سے قریباً 162 بریجز کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوئے وہ بریجز وہ گلگت بلتستان میں ہوئے اور قریباً 62 بریجز اس وقت ڈیمیج ہو چکے ہیں صرف گلگت بلتستان میں. اراؤنڈ 60 سندھ میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد باقی بلوچستان میں کچھ 12 پنجاب میں اور کے پی کے میں کچھ ڈیمیج ہو چکے ہیں. سو یہ جو وہ لاسز ہیں جس کا اسٹیٹسٹک ابھی بتایا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت ڈیٹا اور سروے ڈیٹا پراپرلی کلیکٹ ہو نہیں پا رہا. پوری جو ایجنسیز ہیں سپورٹنگ ہیلپنگ ریسکیو آپریشنز جو چل رہا, آرم فورسز کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, پروونشل گورنمنٹ کا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, سوشل ورکرز کا, ان کا پورا فوکس ہے ریسکیو آپریشنز کو کمپلیٹ کرنا اور پھر ریلیف دے دینا. لیکن اس وقت بہت سارے ایریاز ہیں اسٹل جہاں تک ٹیمیں نہیں پہنچ پائی ہیں اور قریباً یہ 2.5-3 ہفتے سے 3-4 ہفتوں سے زیادہ ہو چکا ہے. لیکن کچھ حصے ہیں جہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے این جی اوز ہیں جو مخیر حضرات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہماری قوم پہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور آج ہم اگر ایک قوم بن کر ہم آگے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ جو آزمائش ہے اس سے جو فیس کر سکیں گے اور جو پرابلمز ہیں ایٹ لیسٹ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ کم ہو سکے گا. اس کے روٹ کازز کیا ہیں, کیوں یہ فلڈ آ رہا ہے, یہ نیچرل کیٹاسٹراف. ہم اگر آ بھی رہا ہے تو اس کو ہم روک نہیں سکتے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو ہم ریڈیوس تو کر سکتے ہیں. بہت ساری ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہم یوز کر سکتے ہیں, گورننس کو امپروو کر سکتے ہیں, بہتر اسٹریٹجک ہماری پلاننگ کر سکتے ہیں. سو روٹ کاز کیا ہے؟ فلڈ کے جو روٹ کازز ہیں ان میں سے ہے گلیشیئر میلٹنگ, کلاؤڈ برسٹنگ, گلوبل وارمنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ, اس کے ساتھ لیک آف بلڈنگ ڈیمز, بیراجز. ڈیفینیٹلی جو کہ ہم پاکستان کی بات کریں تو پچھلے 40 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنے سوائے پچھلی لاسٹ جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے بڑی مشکل سے 10 ڈیمز پہ کام شروع کیا. باقی تو اس کے بعد کچھ 40 سالوں سے کوئی ڈیمز بنے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کریں تو ہزاروں ڈیم بنائے انہوں نے.
چائنا کی بات کریں تو ہزاروں ڈیمز بنے ہیں. باقی میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہماری پرائیورٹیز میں کبھی نہیں رہی ہیں, گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں کبھی نہیں رہی ہیں. نیشنل جو پلاننگ ہے کبھی اس میں یہ پارٹ نہیں رہا ہے. گلوبل وارمنگ ہے تو اس کے امپیکٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے پلانٹیشن ڈرائیوز کرنی چاہیے اور ان پہ توجہ دینا ہوگا, اور ہمیں کرنی چاہیے, جو کہ لاسٹ گورنمنٹ نے کیا, اس کے علاوہ کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. سو یہ سیکنڈلی انفارچونیٹلی میں اس کا ایک یہ فیکٹ بھی بتاؤں کہ گلوبلی پاکستان کا 1% سے کم ہے کاربن ایمیشن, جبکہ ورلڈ ٹاپ 10 جو موسٹ تھریٹنڈ ہیں, جس پہ سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے, اس میں پاکستان ہے. تو یہ ہماری ایک انفارچونیٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ رسک ہے اور ہم جو فیس کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ گورننس کا بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں, نیچرل ڈیزاسٹر ہمیشہ سے آتا ہے تو ہم لوگ ہماری جو انکیپیبلٹی ہے, انکمپیٹنسیز ہیں, وہ ہم نیچرل ڈیزاسٹر کے نام دے کر ہم چھپ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ ہماری کتنی کیپیبلٹی ہے, تو اربن فلڈنگ کراچی ریسنٹلی جو ہوا, وہاں سے ہمیں اگزامپل مل سکتا ہے. ہر سال میں یہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. سو اس لیے کہ ہماری جو انکمپیٹنسیز ہیں گورننس میں, وہ بہت زیادہ, اس کی وجہ سے بھی بڑی لاسز ہوتی ہیں. اور نیکسٹ جو ایک فیکٹر ہے, اور ایک اور فیکٹر جو کہ ڈیفینیٹلی گورننس کا پارٹ ہے بٹ وہ کرپشن میں بھی آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ پنجاب سندھ, اور موسٹلی پنجاب سندھ میں وہاں پہ بہت زیادہ پاورفل لوگ ہیں, لینڈ لارڈز ہیں. جب فلڈ واٹر آتا ہے تو وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں پاپولیشن کی طرف سے, کیونکہ ان کی جو فصلیں ہوتی ہیں ان کو بچانے کے لیے. اور اس میں جو گورنمنٹ کے 17 اور اس کے گریڈ سے اوپر کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے ان کی. اور یہ رپورٹ جو 2010 فلڈ کے بعد جو کمیشن بنا تھا, اس میں انہوں نے یہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پولیس پولیٹیسائز ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا سب سے زیادہ پولیٹیسائز ہے کوئی ادارہ, وہ ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ, اور یہ پنجاب میں کچھ زیادہ ہی ہے. تو یہ ایک ان کی بھی وجہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور نیکسٹ جو روٹ کاز ہے وہ ہے کہ انڈس کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ جو بینکس ہیں وہاں پر بہت ساری پاپولیشن بنائی گئی ہے. تو آئیڈیلی ان کی پاپولیشن وہاں نہیں ہونی چاہیے, اور جو ابھی بھی اس وقت بھی جو وہاں پہ پاپولیشن ہے ان کو شفٹ کیا جانا چاہیے, تاکہ اس سے لاسز کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کہ جب بھی ریور کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو اس سے جو لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ ہیں بینکس پہ, ان کو بہت زیادہ رسک ہوتا ہے, اور وہاں فلڈنگ ہوتی ہے, اور بہت سارے ایریا سبمرج ہو جاتا ہے. اب میں کل کی بات کروں تو کل رات میں قریباً 2 لاکھ کیوسک وہاں سے گزر رہا تھا پانی دریائے کابل سے, اور تونسا, چشمہ اور سکھر بیراج پہ قریباً 5 لاکھ کیوسک پانی آ رہا تھا, وہاں سے فلو ہو رہا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے. چونکہ ہمارے ہاں ڈیمز نہیں ہیں, جو 2 ڈیمز ہیں ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, وہ بھی فل ہو جاتے ہیں, کیونکہ بہت کم ڈیمز ہیں اس لیے. تو اس وجہ سے اس کا فلو زیادہ ہوتا ہے, اور یہ پانی ضائع بھی ہو جاتا ہے, وہ یوز نہیں ہو سکتا. نیشنلی جس طرح NCOC بنایا گیا تھا پریویس گورنمنٹ نے, اسی طرح انٹیگریٹڈ فلڈ مینجمنٹ سسٹم بننا چاہیے, اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے, اس میں ایکسپرٹس ہونے چاہیے, پورا فوکس ہونا چاہیے, ڈیٹا, تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا آئے پراپرلی. اس کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن ہو, اور اس کے نہ صرف ریہیبلیٹیشن تک محدود رکھے بلکہ اس کے بعد فیوچر کے لیے وہی پراپر پلان کریں. وہ جو ڈیٹا, جو فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں اس پہ لاسز کو, اس کو پریونٹ کرے, اور فیوچر میں جو لاسز جو نیچرل گاڈ فوربڈ ایک اور اگر ایسا نیچرل کیٹاسٹراف آتا ہے تو اس سے لاسز منیمائز ہو سکے, اس کا امپیکٹ کم ہو. تو یہی چیز ہے کہ ہم اس وقت پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں, ہم جمع ہو سکتے ہیں, اور ہم نیشن بن کے جو اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں, وہ منیمائز ہو سکتا ہے. کہ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے میں ایک پوائنٹ میں بھول گیا تھا جو میں اسٹارٹ میں بتانا تھا, کہ اس وقت پوری پاپولیشن پاکستان کے 15% ہے, 15% پاپولیشن, اور یہ قریباً ہوتے ہیں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ بیگر ہیں. اور یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور پورا آدھا پاکستان پانی میں ڈوب چکا ہے. سو یہ جو ہمارے لاسز ہیں اس وقت, جتنی تباہی ہو چکی ہے, جتنے لوگ باہر ہیں, اور بہت ساری واٹر بورن ڈیزیز ہیں,
وہ سارے وبا پھیل گئے ہیں کچھ ایریاز میں، اسکن ڈیزیز ہیں، اس کے علاوہ ماسکیٹوز ہیں، اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں پوسٹ فلڈ. اس کے لیے میڈیسنز ریکوائرڈ ہوں گی، فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز ریکوائرڈ ہوں گے. ہر لحاظ سے آپ جیسے بھی کہیں، آپ دیکھیں جس بھی فیلڈ میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ ضرور ڈونیٹ کریں. کیونکہ دیکھیں کہ ہم اگر اچھا کریں گے تو خدا نہ خواستہ کل کو ہمارے ساتھ برا ہوگا تو کوئی اور بھی ہمیں اچھا کام ضرور کرے گا. اور ایز اے نیشن اس وقت اس آزمائش میں اپنا رول پلے کرنا، ہم سب کو رول پلے کرنا ہے. اور جو لوگ اس وقت دکھ میں ہیں، ان دکھ کو ہم سب مل کر بانٹ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس وقت جو فلڈ افیکٹیز پورے پاکستان بھر میں ہیں، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں مختلف جتنے بھی فلڈ افیکٹیز ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو جتنی بیماریاں ہیں، جتنی آفتیں ہیں ان سے دور رکھے، اور ان کو ہمت دے اس آزمائش پہ مقابلہ کر سکیں اور آگے بڑھیں. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی عوام کو توفیق دیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اس ضرورت، اس مشکل وقت میں مدد کر کریں. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.